بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر سی ایس ایس پی ایم ایس اسپائرنٹس، جنرل نالج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے جو ہے نا علم میں اضافے کے لیے حاضر ہیں. امید ہے کہ پہلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا اہم اور معلوماتی ثابت ہوگی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو پہلا جو ایم سی کیو ہے، جو سندور فیسٹیول ایسوسیٹڈ ود بسکٹ یاترا نیپال از ہیلڈ ان جنوری اپریل اگست نومبر. جو سندور یاترا ہے جس کا تعلق نیپال کے بسکٹ یاترا سے ہے، کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ یہ جو سندور یاترا ہے یہ اپریل میں منایا جاتا ہے. دوستو اس کا مطلب جو ہے، درست جو آپشن ہے وہ نیپال ہے. نیپال میں نئے سال کی آمد پر بسکٹ یاترا منائی جاتی ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سندور یاترا ہے، جس میں لوگ نارنجی رنگ کا یعنی کہ وائلٹ کلر کا جو ہے وہ سندور اڑا کر خوشی مناتے ہیں. اس میں آپ کو جو کنسیپٹ بتانے والا ہے وہ فیسٹیول ہوتا کیا ہے. یہ کسی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا ایک کلچرل کا ایک عکاسی کرتا ہے. جو یہ فیسٹیول ہوتے ہیں جو کسی خاص مذہبی یا موسمی واقعے کی طرف جو اشارہ کرتا ہے یا اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. نیکسٹ از دا سینونیم فار ویلوسٹی از اوتھینٹسٹی، ریپیڈیٹی، والیوم، فرکشن. ویلوسٹی کا جو یہاں پہ جو سینونیم ہے وہ ریپیڈیٹی ہے. ویلوسٹی کا مطلب رفتار ہے، اس لیے اس کا جو درست جو مترادف ہے، جو درست سینونیم ہے وہ ریپیڈیٹی یعنی تیزی ہے. ویلوسٹی یہاں پہ ایک فزکس کا ایک کنسیپٹ ہے. ویلوسٹی کیا ہے کہ کسی خاص ڈائریکشن میں جب حرکت ہوتی ہے کسی باڈی کی تو اس کو ہم ویلوسٹی کہتے ہیں. یعنی اگر ہم سپیڈ کے ساتھ ڈائریکشن بھی بتائیں تو یہ ویلوسٹی بن جاتی ہے. نیکسٹ از دا ریوری مینز. ریوری کا مطلب کیا ہے جی؟ ریوری کا مطلب ہے جی ڈے ڈریم. جب انسان جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں یا کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتے ہیں تو اسے ڈے ڈریم کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ ایک نون ہے یہ ریوری جو ہے، یعنی کہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا، اور وہ کیفیت جس کو چھوا نہیں جا سکتا اور ایسی تمام چیزیں جس کو چھوا نہیں جاتا وہ تمام ناؤنز جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ناؤنز کہلاتے ہیں. صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ان کو. کویسچن نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں جی. وچ ایلیمنٹ از ہائیلی کمبسٹیبل؟ نائٹروجن، ہیلیم، ہائیڈروجن، آرگون. جو سب سے زیادہ کمبسٹیبل ہے وہ ہے جی ہائیڈروجن. نائٹروجن ایک آپ کو پتہ ہے ایک آگ بجھانے والا ایک گیس ہے، اور جو ہیلیم ہے اور آرگون ہے یہ انرٹ گیسیں ہیں، یہ کسی کے ساتھ تعامل نہیں کرتے. تب کمبسٹیبل کی بات کرتے ہیں کہ ایسا مادہ جو آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے نا کیمیکل ریئیکشن کرتا ہے اور روشنی اور حرارت جو ہے پیدا کرتا ہے، اس کو ہم کمبسٹیبل کہتے ہیں. کویسچن نمبر 5 بات کرتے ہیں. ان دی نیوٹرینٹ سائیکل نیوٹرینٹس ریٹرن ٹو سوائل مینلی تھرو ٹرانسلوکیشن، ڈیکمپوزیشن، سولیڈیفیکیشن، ایویپوریشن. نیوٹرینٹ سائیکل جو ہے واپس جو ہے نیوٹرینٹ جو ہے مٹی کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، تو اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرینٹ سائیکل. نیوٹرینٹ سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو واپس جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں واپس زمین کے ساتھ ملتے ہیں، یہ ڈیکمپوزیشن کے ذریعے سے ملتے ہیں. یہ جو عمل ہے ڈیکمپوزیشن کا، جب یعنی کہ پودے اور جانور کیا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، تو بیکٹیریا انہیں کیا کرتے ہیں گلا سڑا دیتے ہیں. اس عمل کو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں. ڈیکمپوزر ہے یہاں پہ آیا ہے جی. ڈیکمپوزر بیکٹیریا اور فنجا یہ 2 ڈیکمپوزر ہیں. یہ یعنی کہ یہ وہ خرد بینی جاندار ہیں جو کہ مردہ مادے کو سادہ اجزاء میں توڑ کر جو ماحول کا حصہ بنا دیتے ہیں. کویسچن نمبر 6 کی بات کرتے ہیں. کووڈ-19 از کازڈ بائی H1N1, SARS-CoV-2 اور MERS-CoV اور انفلوئنزا 1. جو آپ کا کووڈ-19 تھا اس کی جو وجہ تھی وہ تھا SARS-CoV-2. اس بیماری کا جو ذمہ دار ہے، کووڈ-19 کا ذمہ دار ہے وہ SARS-CoV-2 ہے. H1N1 جو ہے یہ سوائن فلو کا وائرس ہے، جبکہ انفلوئنزا اے جو ہے عام جو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس کا وائرس ہوتا ہے. یہاں پہ پیتھوجن کی اگر ہم بات کر دیں تو وہ بہت زیادہ ٹھیک ہوگی کہ پیتھوجن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا جو بیماری پھیلاتے ہیں، یعنی کہ بیماری پھیلانے والے جو وائرس اور بیکٹیریا ہیں ان کو ہم پیتھوجنس کہتے ہیں. کویسچن نمبر 7 کی بات کرتے ہیں. دی رفی پیر تھیٹر ورکشاپ واز فاؤنڈ بائی 2 brothers, 3 brothers, 4 brothers, 5 brothers. جو رفی پیر تھیٹر ہے، یہ جو ورکشاپ ہے، یہ 4 brothers نے جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی تھی. پاکستان میں جو کٹھ پتلی ڈرامے ہیں، تھیٹرز ہیں اور آرٹ کو فروغ دینے والے جو یہ ادارہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے 4 بھائیوں نے رکھی تھی. کویسچن نمبر 8 کی بات کرتے ہیں جی. دا ٹیلیفون واز انوینٹڈ بائی تھامس ایڈیسن، الیگزینڈر گراہم بیل، گلیلمو مارکونی اور نکولا ٹیسلا. جو ٹیلی فون تھا وہ ایجاد کیا تھا الیگزینڈر گراہم بیل نے. الیگزینڈر گراہم بیل نے جو ٹیلی فون ہے وہ 1876 میں جو ہے نا ایجاد کیا تھا. تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تھا اور مارکونی جو ہے نا ریڈیو کا موجد ہے.
یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں جی جو الیگزینڈر گراہم بیل کی، تو ٹیلی کمیونیکیشن کی بات نہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے کیا؟ آواز یا ڈیٹا کو، یعنی کہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے یا آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو ریٹن ڈیٹا ہے یا آپ کی جو تصویر ہے، اس کو دور دراز جو ہے نا فاصلوں تک جو ہے نا الیکٹرک سگنلز کی مدد سے جو منتقل کرنے کے عمل کو ہم ٹیلی کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9 ہے، پاکستان's current water framework is known as انڈس بیسن پلان۔ نمبر بی ہے جی نیشنل واٹر پالیسی، سی ہے گرین پاکستان انیشیٹو، اور ڈی ہے کلین واٹر ایکٹ۔ پاکستان کا جو موجودہ واٹر فریم ورک ہے، اس کا جو نام ہے یہ ہے نیشنل واٹر پالیسی۔ پاکستان نے پانی کے بحران سے نپٹنے کے لیے، کرائسس آف واٹر سے نپٹنے کے لیے 2018 میں کیا کیا تھا، ایک نیشنل واٹر پالیسی جو ہے نا منظور کی تھی۔ پالیسی، یہاں پہ ہم پالیسی کی آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از پالیسی۔ پالیسی کیا ہے؟ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومتیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اصول و قواعد بناتی ہیں، اس کو ہم پالیسیز کہتے ہیں۔ نمبر 10 پہ بات کریں گے، فیض احمد فیض واز اے پوئٹ آف پرشین، اردو، پشتو اور سندھی لینگویج۔ جو فیض احمد فیض صاحب تھے وہ شاعر تھے جی، اردو زبان کے فیض احمد فیض اردو کے عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے، اور ان کو ریولوشنری پوئٹ بھی کہتے ہیں۔ 11 پہ بات کرتے ہیں، دی باؤنڈری کمیشن ان 1947 واز ہیلڈ بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن، سر سیرل ریڈکلف، لارڈ ویول اور اسٹیفورڈ کرپس۔ جو 1947 میں باؤنڈری کمیشن بنا تھا، اس کے جو سربراہ تھے وہ تھے سر سیرل ریڈکلف۔ سر سیرل ریڈکلف، بی والی آپشن آپ کی ٹھیک ہے۔ سر سیرل ریڈکلف جو تھے وہ اس نے کیا کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جو باؤنڈریز تھی اس کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اسے ریڈ کلف لائن بھی کہتے ہیں، پاکستان انڈیا کے درمیان جو سرحد ہے۔ یہاں پہ ڈیمارکیشن کی ہم نے بات کرنی ہے، حد بندی، جب ملکوں کی حد بندی کی جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیمارکیشن کہتے ہیں، یعنی کہ دو علاقوں، جو دو ملکوں کے درمیان ایک ریگولر جو ہے سرحد کھینچنے کا جو عمل ہے اس کو ڈیمارکیشن کہتے ہیں۔ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں جی، آسٹریلین اوپن از پلیڈ آن گراس، کلے، ہارڈ کورٹ، کارپٹ۔ جو آسٹریلین اوپن ہے وہ کہاں پہ، کس طرح کے میدان میں کھیلی جاتی ہے؟ یہ ہارڈ کورٹ ہے، ہوتی ہے، اس کا جو سطح ہے جو ہارڈ کورٹ ہوتی ہے۔ آسٹریلین اوپن جو ہے ہارڈ کورٹ پر کھیلا جاتا ہے، جو ومبلڈن ہے وہ کھیلا جاتا ہے جی گراس پر، یعنی کہ سبز رنگ کی جو ہے نا وہ پٹی پر کھیلا جاتا ہے، سبز رنگ کے میدان پر کھیلا جاتا ہے۔ اور فرینچ اوپن جو ہے وہ مٹی پر کھیلا جاتا ہے۔ فرینچ اوپن مٹی پر کھیلا جاتا ہے، یعنی کہ کلے پر کھیلا جاتا ہے، گراس پر جو ہے وہ ومبلڈن کھیلا جاتا ہے، اور ہارڈ کورٹ پر آسٹریلین اوپن کھیلی جاتی ہے۔ گرینڈ سلام، اس میں اگر ہم بات کریں گے، اگر ہم ٹینس کی بات کر رہے ہیں تو گرینڈ سلام جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ ٹینس کے 4 سب سے بڑے اور اہم ٹورنامنٹس کا مجموعہ جو ہوتا ہے گرینڈ سلام ہوتا ہے۔ ٹینس کے 4 بڑے اہم جو ٹورنامنٹ ہیں، ورلڈ ٹورنامنٹ ہیں، گلوبل ٹورنامنٹس جو ہوتے ہیں ٹینس کے حوالے سے، گرینڈ سلام جو ہے ان 4 ٹورنامنٹس کا ایک مجموعہ ہے۔ 13 پہ بات کرتے ہیں، وینتیان جو ہے کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ وینتیان جو ہے یہ جو ہے لاؤس ملک ہے، اس کا ایک یہ کیپٹل ہے۔ اگر ہم کمبوڈیا کی بات کریں تو کمبوڈیا ملک ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، کمبوڈیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے جی پنوم پین، اور ویتنام کا ہنوئی ہے، اور ویتنام کا ہنوئی ہے۔ اور برما جو ہے نا میانمار جو ہے یہ برما کا جو ہے کیپٹل ہے۔ 14 پہ بات کرتے ہیں جی، سٹرنگر میزائل وار سپلائڈ ٹو افغان مجاہدین بائی چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، فرانس۔ افغان مجاہدین کو اسٹنگز میزائل کس نے فراہم کیے؟ افغان مجاہدین کو جو اسٹنگز میزائل ہیں وہ یو ایس اے نے فراہم کیے ہیں، روسی فوج کے خلاف افغان جنگ میں۔ امریکہ نے جو افغانی مجاہدین ہیں ان کو یہ میزائل دیے ہیں، یعنی کہ اسٹنگز میزائل جو ہیں یو ایس اے نے افغان مجاہدین کو رشیا کے خلاف استعمال کے لیے دیے ہیں۔ 15 پہ ستپارا لیک از لوکیٹڈ ان، ستپارا لیک کہاں پہ ہے جی؟ ونزا ویلی، سکردو ویلی، اشکومن ویلی اور نالتر ویلی۔ جو ستپارا ویلی ہے وہ سکردو ویلی میں واقع ہے۔ ستپارا جو جھیل ہے یہ گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت شہر جو ہے نا سکردو میں واقع ہے۔ ستپارا جھیل گلگت بلتستان کے خوبصورت شہر سکردو میں واقع ہے۔ 16 پہ بات کرتے ہیں جی،
Al-Mu'awwizatayn refers to first two surah, last two surah, surah about prophet, surah about paradise. جو المعوذتین ہیں یہ دو صورتیں ہیں، لاسٹ ٹو سورج کو سورۃ قرآن پاک کی دو آخری صورتیں ہیں جن کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں، ان کو المعوذتین کہتے ہیں۔ 17 پہ بات کرتے ہیں۔ دا پلر آف اسلام ایمفیسائزز چیریٹی از حج، زکوٰۃ، صوم اور شہادہ یعنی کہ شہادت۔ دا پلر آف اسلام ایمفیسائزنگ چیریٹی یعنی کہ جو خیرات کے حوالے سے جو اسلام کا ستون ہے وہ کون سا ہے، خیرات جس میں ہوتی ہے وہ ہے جی آپ کا زکوٰۃ۔ اسلام کا رکن جو زکوٰۃ ہے یہ خیرات کا ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا وہ فائنینشیل ایک فرض ہے جس کے ذریعے کیا ہوتی ہے، امیروں کے مال سے جو ہے نا غریبوں کو مدد کی جاتی ہے۔ اس کو ہم ویلتھ ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں کہ دولت کا جو سوسائٹی کے تمام طبقات میں جو ہے نا گردش کرنے کے نظام کو ہم کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ۔ 18 پہ بات کرتے ہیں اینیملز نو لانگر لیونگ آر کالڈ، وہ اینیمل جو اب نہیں ہیں انڈینجرڈ کہتے ہیں، ایکسٹنکٹ کہتے ہیں یا تھریٹنڈ کہتے ہیں یا ریئر کہتے ہیں۔ تو وہ اینیمل جو ہے مکمل طور پر ناپید ہو چکے ہیں ان کو انڈینجرڈ کہتے ہیں، وہ ہیں جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، اور انڈینجرڈ ہوتے ہیں جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، اور ایکسٹنکٹ جو ہے بالکل ناپید ہو جائے۔ انڈینجرڈ جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، اور ایکسٹنکٹ جو ہے یہ کسی بھی یعنی کہ سپیشیز کے آخری جو جاندار کا مر جانا ہے اس کو ایکسٹنکٹ کہتے ہیں۔ عابد علی از بیسٹ ریممبرڈ فار ہز رول ان تنہائیاں، وارث، دھوپ کنارے، الفا براوو چارلی۔ جو عابد علی صاحب تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کا جو ڈرامہ مشہور ہے وہ ہے وارث۔ عابد علی مرحوم جو پی ٹی وی کے مشہور ڈرامے جو ہے نا وارث، اس میں ان کا جو کردار تھا وہ دلاور کا تھا، وہ لافانی کردار تھا۔ 20 پہ بات کرتے ہیں جی۔ دا سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن پاکستان واز لانچڈ آن، پاکستان میں سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن جو ہے دسمبر 1 2016 میں لانچ کی گئی تھی۔ ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان میں دسمبر 2016 کو یہ جو ہیلپ لائن ہے، یہ جو سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے، دسمبر 2016 کو یہ جو ہے ہیلپ لائن جو ہے یہ متعارف کرائی گئی تھی۔ سائبر ہراسمنٹ ہے کیا؟ یعنی کہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو ڈرانا، دھمکانا یا پریشان کرنا، اس کو سائبر ہراسمنٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 21 پہ ہم سائنس و جغرافی کے حوالے سے بات کریں گے جی۔ دا کرنسی آف سری لنکا، سری لنکا کی جو کرنسی ہے وہ ہے جی آپ کا روپی۔ پاکستان اور بھارت اور سری لنکا کی جو کرنسی ہے اس کا جو نام ہے وہ روپیہ ہے۔ اس میں ہم 22 پہ بات کرنے لگے ہیں جی۔ دا یلو ریور از آلسو نون ایز، یلو ریور کا جو دوسرا نام ہے وہ ہوانگ ہے ہے۔ ہوانگ ہے جو ریور ہے وہ دریائے زرد یعنی کہ یلو ریور کا جو دوسرا نام ہے ہوانگ ہے۔ چین کا یہ ایک دریا ہے جس کا مقامی نام ہے ہوانگ۔ چین کا ایک دریا ہے ہوانگ یعنی کہ یلو ریور جس کا مقامی نام ہے ہوانگ۔ نمبر 23 پہ بات کریں گے جی۔ سائیکلون ہیز پریشر ایٹ اٹس سینٹر، سائیکلون جو ہے اس کا پریشر جو ہے سینٹر پہ ہائی ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، ایکسٹریم ہوتا ہے۔ جو سائیکلون ہے اس کا سائیکلون کے مرکز میں جو ہوا کا دباؤ ہے وہ لو ہوتا ہے۔ جب سائیکلون آتا ہے تو اس کا جو اس کے مرکز میں جو ہے نا ہوا کا دباؤ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، اور ارد گرد جو ہے نا ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ سائیکلون کے مرکز میں جو کیا ہوتا ہے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں ہوائیں جو ہے نا باہر سے اندر کی طرف تیزی سے آتی ہیں۔ ایٹماسفیرک پریشر کی اس میں ہم اگر بات کر لیں تو اچھا ہوگا کہ فضا میں یعنی کہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں ہوا کا وہ وزن جو زمین کی سطح پر ہوتا ہے، یعنی کہ زمین کی سطح پر ہوا جتنا دباؤ ڈالتی ہے اس کو ہم ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں۔ ہوا کے زمین کے اوپر دبانے کی جو اپنا وزن ہے، ہوا کس وزن سے زمین کو دبا رہی ہے، سطح کو دبا رہی ہے، اس کو ہم ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں۔ 24 پہ بات کرتے ہیں۔ دی لارجسٹ پاپولیشن کلسٹر ان دا ورلڈ از ان، دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا جھرمٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ بی آپشن ٹھیک ہے جی۔ دنیا کی سب سے زیادہ جو آبادی کی جو کثافت ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں پائے جانے والے ممالک میں ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی والے ملک ہیں وہ جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، جس میں بھارت، پاکستان اور چین اور سری لنکا وغیرہ ہیں۔ The study of a tissue is called
تو ٹیشو کی جو اسٹڈی ہے اس کے مطالعہ کو جی ہسٹولوجی کہتے ہیں. ٹیشوز کا مطالعہ جو ہے ہسٹولوجی کہتے ہیں. ہسٹولوجی جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں جی اور سائٹولوجی میں کیا کرتے ہیں جی سیلز کا مطالعہ کرتے ہیں. ہسٹولوجی میں ٹیشوز کا مطالعہ کرتے ہیں اور سائٹولوجی میں سیلز کا مطالعہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ٹیشو کی اگر ہم بات کریں تو ٹیشو کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسے مختلف سیلز کا جو کلیکشن ہے, مجموعہ ہے, جو مل کر ایک خاص جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے. ہر ٹیشو کا اپنا ایک خاص کام ہوتا ہے جو وہ سر انجام دیتا ہے. تو ٹیشوز سیلز مل کر کیا کرتے ہیں, ایک جیسے سیل مل کر ایک ٹیشو بناتے ہیں اور ہر ٹیشو کا ایک خاص کام ہوتا ہے. 26 پہ بات کرتے ہیں. ریٹینا فنکشنز لائک وچ پارٹ آف دا کیمرا. ریٹینا جو ہے وہ ایک آنکھ کا ایک عضو ہے اور آنکھ کا ایک حصہ ہے. یہ کیمرے کے کس حصے کی طرح کام کرتا ہے؟ ریٹینا جو ہے یہ فلم کی طرح کام کرتا ہے. جس طرح کیمرے کی فلم پر جو ہے تصویر بنتی ہے, اس طرح ریٹینا جو ہے آنکھ میں ریٹینا جو ہے اس پر امیج بنتی ہے. ریٹینا کیا ہے؟ آنکھ کے پیچھے موجود وہ حساس تہہ ہوتی ہے, ایک سینسٹیو تہہ ہوتی ہے جو روشنی کو برقی سگنلز میں تبدیلتی ہے. ہماری جو روشنی آنکھ میں انٹر ہوتی ہے اس کو جو ہے نا, اس روشنی کو کیا کرتی ہے, الیکٹرک سگنلز میں بدلتی ہے اور الیکٹرک سگنلز جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں جو ہے نا اس کی تصویر بناتے ہیں. 27 پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام وان دا نوبل پرائز فار. ڈاکٹر عبدالسلام کو جو نوبل پرائز دیا گیا تھا وہ ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک یونیفیکیشن پہ دیا گیا تھا. ویک الیکٹرو میگنیٹک جو ویوز ہیں ان کی یونیفیکیشن پہ دیا گیا تھا. انہیں فزکس کی دو بنیادی جو قوتیں ہیں, ویک الیکٹرو میگنیٹک فورسز اور جو اسٹرانگ الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں, ان کو بنیادی جو قوتیں تھیں ان کو یکجا کرنے پر, ان کو نظریے پر جو ہے ان کو نوبل انعام ملا تھا. 28 پہ بات کرتے ہیں جی. دا بلیو لاگون جیومیٹریکل سپا از ان. جو تھرمل سپا جو ہے نا وہ کس ملک میں ہے؟ بلیو لاگون جیو تھرمل سپا جو ہے کس ملک میں ہے؟ یہ آئس لینڈ میں ہے. یہ گرم پانی کا قدرتی چشمہ ہے, یہ آئس لینڈ میں ہے. بلیو لاگون جو ہے یہ آئس لینڈ میں ہے, یہ گرم پانی کا ایک قدرتی چشمہ ہے. جیو تھرمل کی اگر ہم بات کریں کہ جیو تھرمل ہے کیا, یعنی کہ زمین کے اندر جو قدرتی حرارت ہے یا زمین کے اندر جو قدرتی گرمی ہے اس کو ہم جیو تھرمل کہتے ہیں. 29 پہ بات کرتے ہیں جی. ولی ولی ان آسٹریلیا ریفرز ٹو. جو آسٹریلیا میں ولی ولی ہے اس کا مطلب ہے جی ڈسٹ ڈیول. آسٹریلیا میں مٹی کے بگولے یا چھوٹے طوفانوں کو مقامی طور پر ولی ولی کہتے ہیں. آسٹریلیا میں جو مٹی کے بگولے آتے ہیں, چھوٹے طوفان آتے ہیں, اس کو مقامی جو زبان میں ولی ولی کہتے ہیں, یعنی کہ ڈسٹ ڈیولز کو ولی ولی کہتے ہیں. 30 پہ بات کرتے ہیں. ہب ریور فلوز along دا بارڈر آف. جو دریا ہب ہے, ہب ریور جو ہے یہ کن علاقوں کی سرحد پر بہتا ہے؟ تو بات کریں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی جو علاقے ہیں ان میں بہتا ہے. یہ جو دریا ہے یہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان سرحد کا جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. 31 پہ بات کرتے ہیں. ورلڈ وار II گراؤنڈ آپریشنز ہیویلی ریکوائرز. جنگ عظیم دون میں جو جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے اس میں زمینی فوج کو کس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ زمینی فوج کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ تو ایئر سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی. زمینی آپریشن کی کامیابی کے لیے فضائیہ کی مدد یعنی کہ ایئر سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی. 32 پہ بات کریں گے. اوپن سکلز ان سپورٹس آر پرفارمڈ ان. جو اوپن سکلز ہیں سپورٹس میں, کھیلوں میں اوپن سکلز جو ہیں یہ کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ کھیلوں میں اوپن سکلز جو ہیں یہ ڈائنامک انوائرمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں. یعنی کہ ڈائنامک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جو کھیل کے دوران مسلسل بدل رہا ہوتا ہے. جو کھیل کے دوران جو مسلسل بدل رہا ہوتا ہے جو ماحول, اس کو ڈائنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو کھیلوں میں جو اوپن سکلز میں کھیلوں میں اوپن سکلز کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ کھیلوں میں جو اوپن سکلز ہے وہ ڈائنامک جو ہے نا انوائرمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں. کون سا گرینڈ سلام جو ہے ٹینس ٹورنامنٹ گھاس پر کھیلا جاتا ہے؟ جو گھاس پر کھیلا جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, جو ہارڈ گراؤنڈ پر کھیلا جاتا ہے وہ آسٹریلین اوپن ہے. اور جو آپ کو اوپن سلام جو ہے گرینڈ اوپن جو ہے کون سا جو ہے سلام ٹینس ٹورنامنٹ جو ومبلڈن جو ہے اوپن سکلز ہو گیا. 33 پہ ہے جی. وچ گرینڈ سلام ٹورنامنٹ از پلیڈ آن گراس. کون سا گرینڈ سلام ٹورنامنٹ جو ہے گھاس پر کھیلا جاتا ہے؟ ومبلڈن جو ہے یہ گرینڈ سلام کا ایک ٹورنامنٹ ہے جو کہ سبز گھاس پر کھیلا جاتا ہے. گھاس پر کھیلا جاتا ہے. دنیا کا قدیم ترین ٹورنامنٹ جو ہے یہ ومبلڈن گھاس کے میدان پر کھیلا جاتا ہے. 34 پہ بات کرتے ہیں. ہائیڈروجن از
کمبسٹیبل ایلیمنٹ، ہائیڈروجن ایک جلنے والا یعنی کہ کمبسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ 35 پہ بات کرتے ہیں، دا یلو ریور از لوکیٹڈ ان، جو یلو ریور ہے یہ چائنا میں واقع ہے، دریا ہے، یہ چین کا ایک دریا ہے۔